السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے، آمین۔ فتاوی دیوبند 786 یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ان کی قربانی مانی جاتی ہے اور نہ نبی کی طرف سے قربانی قبول ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس پر دارالعلوم دیوبند نے دیا فتویٰ دیکھ کر ہر کوئی حیران۔ دوستو آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال: بعد سلام عرض یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، جس میں 6 حصے تقسیم ہو گئے، باقی ایک حصہ جو چند شرکاء کے درمیان ہے، سب شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا چند لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کیونکہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کر کے نیکی کمانا چاہتے ہیں۔ امید کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب جلد مرحمت فرمائے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 آدمیوں سے زیادہ کی شرکت بڑے جانور میں جائز نہیں، بس ایک حصہ جو چند آدمی مل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیں گے تو یہ صورت جائز نہ ہوگی۔ البتہ ایک حصہ میں چند شرکاء اپنی اپنی رقم کا مالک اپنے میں سے ایک آدمی کو ہبہ کر کے بنا دیں اور وہ اپنے قبضہ میں رقم لے کر ایک حصہ لے کر قربانی کر دے تو یہ صورت جواز کی ہے۔ حاصل یہ کہ 7 شرکاء سے زائد کا ہونا بھی بڑے جانور میں درست نہیں، اور یہ بھی درست نہیں کہ 7 شرکاء میں سے کسی کا حصہ کم زیادہ ہو۔ اور جب ایک حصہ میں شرکت کرنے والے اپنے میں سے ایک آدمی کو مالک و قابض بنا دیں گے تو اگرچہ قربانی تو اس ایک ہی کی طرف سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، مگر اپنی اپنی رقم ہبہ کرنے والے ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم دیوبند۔ امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔